حرم امام حسین علیہ السلام کا سرخ پرچم بھی جو ہے وہ پورا سال لہراتا ہے۔ در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ ایک بار میں امام آئیں گے۔ عزاداری کا باقاعدہ مطالعہ کیا جانا چاہیے اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ یہ وجوہات کیا ہیں، یہ ہم کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ یہاں پر جو موقب لگتے ہیں ان کے اندر چراغ رکھے جاتے ہیں، بلب لگائے جاتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ یہ پرچم فلسفہ ہے، سرخ رنگ کا پرچم کیا فلسفہ ہے، کالے رنگ کا پرچم کی وجہ ہے، اور رغزہ توارج اس کی وجوہات ہیں۔ 10 محرم کو جو رغزہ توارج والے آتے ہیں، اور انڈو پاک کے اندر شام غریبہ کی رات کو بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، چراغ بجھا دیے جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا وہ رات کو موم بتیاں جلائی جاتی ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ یہ علم لے کر ہم کیوں نکلتے ہیں، یہ گریبان ہم کیوں چاک کرتے ہیں، ہم سر میں خاک کیوں ڈالتے ہیں، ہم ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، ہم چار پائیاں الٹی کیوں کر دیتے ہیں۔ 7 محرم کے بعد ہماری والدہ میں نہانے نہیں دیتی تھی، بچے ہوتے تھے نا، کہتی تھی بس اب کربلا والوں پر پانی بند ہو۔ امام زمانہ عجل اللہ فرجہم شریف کا ایک لقب جو منتقم خون حسینی ہے، منتقم، ایک لقب منتقم ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہم شریف آ کر حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کا انتقام لیں گے۔ اور یہ جو سرخ پرچم ہے نا حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر، اور پورا سال جو سرخ، اب اس کو تبدیل کر کے بلیک کر دیا گیا تو وہ تو سمجھ آ گئی نا کہ کالے کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری سید الشہداء، مطلب عزائے عمومی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، تو اس لیے پرچم جو ہے نا وہ بلیک کر دیا گیا۔ تو بلیک کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ عزا کی نشانی ہے، سوگواری کی نشانی ہے۔ لیکن یہ جو سرخ پرچم پورا سال لگا رہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ عربوں کے اندر ہر وہ مقتول کہ جس کے قتل کا انتقام نہ لیا گیا ہو اور پینڈنگ ہو، تو اس کے گھر پر جو ہے نا سرخ پرچم لگایا جاتا تھا کہ یہاں قتل ہوا ہے، اور یہ وہ مقتول، یہ اس مقتول کا گھر ہے، یا یہ وہ مقتول ہے کہ جس کے خون کا ابھی تک انتقام نہیں لیا گیا۔ تو سرخ پرچم جو ہے امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے جو گنبد پر پورا سال لہراتا ہے، سرخ رنگ کے پرچم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مقتول حسین ابن علی علیہ السلام اور ابو الفضل العباس اور شہداء کربلا وہ ہیں کہ جن کے خون کا ابھی تک انتقام نہیں لیا جا سکا۔ اور منتقم کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ فرجہم شریف۔ اور آپ نے سنا ہوگا، یہ 2-3 مرتبہ اب تک ہو چکا ہوا ہے کہ مسجد جمکران کے اوپر جو ہے نا وہ سرخ پرچم لگا دیا گیا ہے۔ ابھی بھی جب یہ حملہ ہوا ہے تو سرخ پرچم جو ہے نا وہ مسجد جمکران کے اوپر لہرا دیا گیا، جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم انتقام لیں گے۔ انتقام، آپ نے ہماری سرزمین پر حملہ کیا ہے، تجاوز کیا ہے، ظلم کیا ہے، ہمارے سران جو ہے نا وہ ان کو شہید کیا، سرداروں کو، اس کا انتقام یہ اعلان ہوتا ہے۔ تو یہ حرم امام حسین علیہ السلام کا سرخ پرچم بھی جو ہے وہ پورا سال لہراتا ہے۔ در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ ایک بار میں امام آئیں گے جو آ کر اس خون کا انتقام لیں گے۔ یہ مقتول جن کے قتل کا ابھی تک انتقام نہیں لیا گیا۔ تو عزیزان محترم، ہر چیز کی ایک فلسفی ہے، ہر چیز جو ہے نا اس کی ایک فلسفی۔ دیکھیں، یہ جو عزاداری ہے نا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، اور بعض چیزوں پر اعتراض بنتا بھی ہے، بعض کچھ ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عزاداری کا باقاعدہ مطالعہ کیا جانا چاہیے، اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ یہ وجوہات کیا ہیں، یہ ہم کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، سوال کریں۔ اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک ریزن ہے، ایک وجہ ہے، اور جب آپ کو اس وجہ کا پتہ چلے گا نا، سیٹسفیکشن ہو جائے گی۔ کیونکہ بہر صورت یہ ساری چیزیں جو وجود میں آئیں اس کی وجوہات ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں خیمہ لگایا جاتا ہے، تو وجوہات ہیں۔ یہاں پر جو موقب لگتے ہیں ان کے اندر چراغ رکھے جاتے ہیں، بلب لگائے جاتے ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ جو موقب لگتے ہیں اس کے اندر بلب کیوں لگاتے ہیں؟ کہا پرانے زمانے میں مواقب لگائے جاتے تھے تو اس میں چراغ رکھا جاتا تھا، زائرین
اور عزادار جو جا رہے ہیں نا ان کی رہنمائی ہو سکے. ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ کیوں مطلب جو ہے نا وہ فلاں کام جو ہے نا وہ کیوں کرے. تو ان وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کریں چونکہ مختلف کلچرز کے حوالے سے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے, پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. میں شب عاشور حرم امام حسین علیہ السلام سے جا رہا تھا اپنے ہوٹل کی طرف, تو میں نے دیکھا بین الحرمان میں ایک بہت بڑا دستہ فوجی, مطلب باقاعدہ وہ سوٹڈ بوٹڈ اور بینڈ کے ساتھ جو ہے نا اور تلواریں ہاتھ میں اور سٹک ساتھ میں اور باقاعدہ مطلب جو ہے نا جیسے فوج کا منظم دستہ ہوتا ہے نا, تو اس صورتحال میں ترک زبان میں آذری زبان میں کچھ پڑھ رہے تھے لیکن وہ پورا فوجی بینڈ تھا ان کے پاس. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے, کون ہے یہ لوگ, اور مجھے ترکی سمجھ نہیں آ رہی آذری زبان جو ہے نا, لیکن یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ جیسے رجز پڑے جا رہے ہوں, جیسے کوئی شعار دیا جا رہا ہو, اور باقاعدہ وہ بینڈ جو ہے نا اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ پورا پہلا دستہ جو ہے ان کے ہاتھ میں مطلب جو ہے نا تلواریں تھی, دوسرا دستہ ان کے ہاتھ میں سٹکس تھی, پورا دستے مطلب اس طرح سے جو ہے نا منظم انداز میں. تو میں نے کہا کون ہے, تو میں نے ان میں دیکھا ایک شخص, مجھے ہم لوگ اکٹھے جہاز میں آئے تھے تو ایسی دوستی ہو گئی تھی, تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے اسے اشارہ کیا تو وہ باہر آیا. میں نے کہا یہ کیا, کہتے سید تھوڑا دور آؤ, آواز نہیں آ رہی, میں بھی بتاتا ہوں. ہم تھوڑا دور گئے تو اس نے کہا کہ سید پتہ ہے نا آپ کو کہ شب عاشور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین سے کہا تھا کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا, یہ کل کو آپ کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دیں گے. تو حضرت حبیب ابن مظاہر کو پتہ چلا کہ شہزادی زینب کو ہم پر یقین نہیں ہے, شہزادی گھبرا رہی ہے. تو کیا کیا حضرت حبیب ابن مظاہر اسدی نے, انہوں نے اپنے تمام تر اصحاب کو اکٹھا کیا اور تلواریں نکال کے آئے شہزادی زینب کے خیمے کے گرد اور کہا بی بی خدا کی قسم ہم آپ کے بھائی حسین کو کل اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اور یہ تلواریں حاضر اور یہ گردنیں حاضر ہیں, اگر آپ کو یقین نہیں آپ ہماری گردنیں کاٹ دیں, ہم اپنی جانیں تو قربان کریں گے لیکن حسین ابن علی کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. تو کہا کہ جیسے اصحاب نے شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا, تو ہم ان اصحاب کی سنت پر شب عاشور جو ہے بین الحرمین میں ویسے ہی دستہ لے کر نکلتے ہیں اپنی وفاداری کے اظہار کے لیے, ان کی سنت میں کہ ہم آج بھی حاضر ہیں ہر قسم کی قربانی کے لیے. وہ ہے نا عبد واللہ یا ظہرا ما ننسا حسین, عبد واللہ نیور ایور یا ظہرا, او بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ ما ننسا حسین, ہم کبھی حسین ابن علی علیہ السلام کو نہیں بھولیں گے. تو اسی طرح محترم یہ عزاداری جو ہے نا, یہ جو رسومات, یہ جو کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں, ان کی وجوہات ہیں, اس کو مطالعہ کریں, اس کو غور کریں, اس کو سمجھیں. یہ پرچم فلسفہ ہے, سرخ رنگ کا پرچم کیوں ہے فلسفہ ہے, کالے رنگ کا پرچم کیوں وجہ ہے, اس کو تبدیل کیوں کیا گیا وجہ ہے اس کی, ہر ایک چیز کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہے. اور رغزہ توارج اس کی وجوہات ہیں. 10 محرم کو جو رغزہ توارج والے آتے ہیں یہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں, یہ وہاں سے دوڑ کر جناب جو ہے نا وہ کہاں سے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں, وجہ کیا ہے اس کے پیچھے. شام غریباں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر اور انڈو پاک کے اندر شام غریباں کی رات کو بتیاں بجھا دی جاتی ہیں, چراغ بجھا دیے جاتے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. اور یہاں پر جو ہے نا وہ رات کو موم بتیاں جلائی جاتی ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اندر شام غریباں کو لائٹس بند کر دیتے ہیں, گھر کی بھی ہر جگہ کی. کیوں؟ ہم کہتے ہیں شام غریباں علی و بطول کی بیٹیاں, رسول کی نواسیاں گپ اندھیرے میں بیٹھی ہوئی تھی سرزمین کربلا پر, ان کی یاد میں اندھیرا کرتے ہیں. شام غریباں ان غریبوں کی شام کی یاد میں اندھیرا کیا جاتا ہے. اچھا, اب ایران کے اندر اور عراق کے اندر موم بتیاں کیوں جلائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ خواتین کہتی ہیں کہ بی بی اور بیویاں شام غریباں اندھیرے میں بیٹھی تھی, ہم اپنے سے کی موم بتی لے کر آئیں گے کہ بی بی اگر کربلا میں ہوتی تو کم از کم آپ کے لیے روشنی کا اہتمام کرتے. دیکھیں نا فلسفہ ہے کہ یہاں پر موم بتیاں ٹنوں کے حساب سے موم بتیاں, ہر کوئی آ کر موم بتی جلاتا ہے, اور اس کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم شام غریباں ہوتے تو اندھیرا نہ ہوتا. ہم اپنے حصے کی روشنی جو ہے نا وہ یہاں پر جلا رہے ہیں. کس یاد میں کہ شام غریباں جو ہے وہ یہ اہل بیت
اور شہزادیاں بیویاں جو ہیں بچے جو ہیں وہ گپ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، سب کچھ لٹ چکا تھا، خیموں کو آگ لگ چکی تھی، لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ وہ رات، وہ جسے شام غریبوں کی شام کہا جاتا ہے، وہ رات وحشتناک، تو ان کی یاد میں اب ظاہر ہے جو کمیموریٹ کیا جاتا ہے وجوہات ہیں۔ بتائیے لوگوں کو، اگر وہ نہیں پوچھتے تب بھی بتائیے، سمجھائیے۔ اگرچہ آٹومیٹکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ تو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود بتانا چاہیے، ریمائنڈ کروانا چاہیے، ہماری اپنی آئندہ نسلوں کو بتانا چاہیے کہ یہ علم لے کر ہم کیوں نکلتے ہیں، یہ گریبان ہم کیوں چاک کرتے ہیں، ہم سر میں خاک کیوں ڈالتے ہیں، ہم ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں، ہم چارپائیاں الٹی کیوں کر دیتے ہیں۔ 7 محرم کے بعد ہماری والدہ میں نہانے نہیں دیتی تھی، بچے ہوتے تھے نا، کہتی تھی بس اب کربلا والوں پر پانی بند ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسلوں کو یہ بتائیں اور یہ سمجھائیں کہ یہ عزاداری کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، جو جھولے کا جلوس نکلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، یہ کس کا جھولا ہے جس کو لے کر نکلتے ہیں، اور حتیٰ 6 ماہ کے علی اصغر پر بھی جو نا رحم نہیں کیا گیا۔ اور کیا مظلومیت تھی کہ حسین ابن علی کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے اور پیاسا ہے، اور تیر لگتا ہے علی اصغر کی گردن میں، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں پہ خون ہے۔ بأي ذنب قتلت، یہ جو ہے نا، یہ کربلا عزیزان محترم، اس کا ہر پہلو جو ہے وہ سمجھنے والا ہے، سمجھانے والا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے والا ہے۔ اور اب یہ کشتی نجات، یہ کاروان عشق رواں دواں ہو چکا ہوا ہے۔ اب حسین ابن علی علیہ السلام ہمارے مہمان ہیں، فرش عزا بچھ چکی ہے، ہم نے جو ہے نا اس سے بھرپور استفادہ کرنا ہے انشاءاللہ۔